شام کے شہر بصرہ کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام تستر تھا، جسے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فتح کیا تھا۔ ہرمزان بادشاہ کے خزانے کی تلاشی کے دوران انہیں ایک تابوت ملا جس میں ایک شخص کی میت رکھی ہوئی تھی، جس کے سر کے ساتھ ایک صحیفہ تھا، قریب ہی ایک انگوٹھی، ایک عدد مٹکا جس میں چربی بھری ہوئی تھی اور تقریباً 10,000 دراہم رکھے ہوئے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس شخص نے یہ خبر دی اس کا نام ہرکوس تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں تو وہ ان کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے اور فرط جذبات میں ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس واقعہ کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر کو دی۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دے کر ایسی جگہ اور ایسے طریقے سے دفن کیا جائے کہ کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہ چلے، تاکہ لوگ ان کی میت کو نکال نہ لیں۔ دراہم کے بارے میں یہ حکم دیا کہ انہیں بیت المال میں جمع کروا دیا جائے، چربی میں سے کچھ ہمیں بھجوا دی جائے اور انگوٹھی آپ کو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ہدیہ دے دی، اور ہرکوس کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم اسے جنت کی خوشخبری سنائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دانیال علیہ السلام کا پتہ بتائے گا تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ دفنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ حضرت ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعہ کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کے وقت 13 قبریں کھودیں اور رات کے وقت ان میں سے ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر کے تمام قبریں ایک جیسی کر دیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کون سی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس وقت کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کروا دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو چند لوگوں نے مل کر آپ علیہ السلام کو شیروں کی کچار میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی شان کے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ شیروں کے بچے آپ علیہ السلام سے کھیلنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ بخت نصر کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام نیپوشان زار تھا۔ اس نے ایک مرتبہ عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کاہن اور جادوگر اس کی تعبیر بتانے سے عاجز ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام دانیال ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس خواب کی تعبیر ان پر کھول دی جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے ان کی بہت عزت کی اور انعام و اکرام کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انعام کی لالچ نہیں، میں آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا جو بہت عجیب و غریب اور طویل تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتانا شروع کی۔ اس میں قیامت تک آنے والے بڑے بڑے واقعات کا ذکر تھا۔ ان واقعات میں ریاست اسرائیل کے قیام، بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ اور پھر اس ریاست کے خاتمے کا سال بھی بتایا گیا تھا۔ وہ صحیفہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کا ترجمہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس میں آنے والے واقعات کی پیش گوئیاں درج تھیں۔ ان پیش گوئیوں سے پتہ چلتا تھا کہ 1967 میں یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں گے اور ریاست اسرائیل قائم کر دیں گے۔ 45 سال کے بعد اس ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 1967 میں 45 جمع کریں تو 2012 بنتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ 2012 میں یہودیوں کے خاتمے کی ابتدا ہو جائے گی۔ یہودیوں کے خاتمے کی ابتدا حضرت امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگی اور انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔